اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، نماز کو قائم کرو، نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہی عن الفحشاء والمنکر، منع کرتی ہے، روکتی ہے برائی سے، فحاشی سے، برے کاموں سے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت انسان سے بڑے خوش ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومنوں کی معراج ہے، اور نماز ادا کرنے سے رب العالمین اپنے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور مسلمان جب نماز ادا کرتا ہے، اللہ بے حیائی اور برے کاموں سے، گناہوں سے دور کر دیتے ہیں۔ جس انسان کی نماز برائی سے، فحاشی سے اس کو روکتی ہے، وہ انسان سمجھ لے کہ میری نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قبول ہے۔ اور جو انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن برے کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا، تو وہ سمجھ لے کہ میں برائی سے منع نہیں ہو رہا، تو میری نماز، میں صحیح معنوں میں نماز کی ادائیگی نہیں کر رہا۔ جب انسان رب العالمین کے لیے ثواب کی نیت سے نماز کو ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انسان کی نماز کو قبول فرماتے ہیں اور اس کو اجر عظیم بھی عطا فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جو انسان فرض نماز گھر کے اندر پڑھتا ہے، اس کی گھر میں فرض نماز نہیں ہوتی۔ نبی نے صحابی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے جب اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، تو نماز مسجد کے اندر آ کے جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور باجماعت جب نماز انسان ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جب لیٹ ہو جاتا ہے، اکیلا پڑھتا ہے نماز، تو اس کو 1 نماز کا اجر ملتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان
پانچوں وقت کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو ادا کرے، اللہ رب العزت انسان کو بہت زیادہ نیکیوں کے انبار سے عطا فرماتے ہیں، نیکیوں کے انبار، اور انسان کے گناہوں کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا نمازی مسلمان بنائے اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا فانك خير الشافعين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اجرنا من النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبرنا، وقنا عذاب الحشرنا، وقنا عذاب الميزان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔